الحمدللہ خان آج بھی زندہ ہیں، دلوں پہ راج کر رہا ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے جو مستقبل میں کہیں جا کے شاید لوگوں کو نظر آئے. آپ نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ ہوا، جس انداز میں مجھے کارنر کیا گیا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کارنر کرنا ہے تو کر لو. تو لہذا میرے کوئی سیاسی سٹیکس نہیں ہے، اور نہ میری کوئی مجبوریاں ہیں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے. اسی وجہ سے میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا آریا پار ہونے کے لیے. بلکہ میری تو شاید تیاری بھی تھی کہ میں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بس سیٹ واپس کرو تو میں چلا جاتا. 9 مئی کو ایک بغاوت ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بغاوت، کوئی یہ بیرن، یعنی آپ اس طرح بغیر کسی اسلحے کے تو بغاوت کر ہی نہیں سکتے ہیں. پھر بغاوت ایسی بغاوت تھی کہ جس میں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی باغی ہے، نہ کوئی بلوائی ہے. البتہ 2-3 بلڈنگوں پہ جو ہیں وہ آگ لگائی گئی. یعنی کہ اگر کسی نے بغاوت کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح بغاوت کرتے. 25 لوگ خود مرے، 100 لوگ زخمی ہوئے، 4 تاحالہ پائج ہے. تو نقصان جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا، اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھی. اچھا مروہ صاحب یہ بتائیں، 9 مئی پہ آتے ہیں، 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی ایک ایسا دن گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب لوگوں نے رٹ لیا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 2045 بھی آئے گا تو یہ نون لیگی اور ان کی حمایتی یہی گردان دہرائیں گے کہ اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو پاکستان ترقی کر جاتا. 9 مئی جو ہیں آپ سمجھے پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا، اور یہ دوسری قسط تھی. پہلی قسط جو ہے وہ نومبر 2022 میں چلی، دوسری قسط 9 مئی کو چلی. اس کے بعد چھوٹے وقفے ہوئے، یہ سائفر کی شکل میں اور عیدت کیس کی شکل میں، توشہ خانہ کی شکل میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی قسطوار یہ داستان چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، بہت سے لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کی، پرویز خٹک نے اور بہت سے لوگوں نے. اگر آپ کو کہا جاتا کہ شیر افضل مرغت آپ کو پریشرائز کیا جاتا کہ 9 مئی کی مذمت کریں تو کیا آپ کرتے؟ ہاں میں ضرور کرتا. جنہوں نے 9 مئی کی ہے ان کی مذمت میں ضرور کرتا. جنہوں نے 9 مئی کی ان کی مذمت کرتے؟ ہاں لازماً. یہ ایک دیکھیے، میں فوجداری پریکٹس میری اسپیشلٹی ہے. تو مجھ سے زیادہ کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا تھا، کس طرح ہوا، کن سے کروایا گیا، اور کس طرح یہ سب کچھ ہیج کیا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا گیا، کس طرح جو ہیں لوگوں کو ورغلایا گیا اور بلوے کی شکل دی گئی، اور نیٹ بند کیا گیا، 144 لاگو نہیں کیا گیا. پھر 9 مئی کے آپ دیکھیں نا، 9 مئی کے نقصانات پی ٹی آئی کے لیے کتنے زیادہ ہیں. اور 9 مئی کو کیا ہو جاتا، جس طرح تصویر کشی ہو رہی ہے کہ 9 مئی کو ایک بغاوت ہوئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بغاوت، کوئی یہ بیرن، یعنی آپ اس طرح بغیر کسی اسلحے کے تو بغاوت کر ہی نہیں سکتے ہیں. پھر بغاوت ایسی بغاوت تھی کہ جس میں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی باغی ہے، نہ کوئی بلوائی ہے. البتہ 2-3 بلڈنگوں پہ جو ہیں وہ آگ لگائی گئی. یعنی کہ اگر کسی نے بغاوت کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح بغاوت کرتے. 25 لوگ خود مرے، 100 لوگ زخمی ہوئے، 4 تاحالہ پائج ہے. تو نقصان جانی و مالی وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. 9 مئی کے فوراً بعد 10,000 لوگوں کا 48 گھنٹوں میں گرفتار کیا جانا، اس کا مطلب یہ لسٹیں پہلے سے تیار تھی. اور اگر آپ اس 9 مئی کو حذف کر دیں پاکستان کی تاریخ سے تو پی ٹی آئی سے یہ بیٹ کا نشان لیا جانا، پی ٹی آئی سے پہ اتنی گرفت پکی کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی چھڑانا، پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، اور پھر یہ الیکشن میں روڑے اٹکانا، یہ سب کچھ نہ ہوتا. مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، ضمنی الیکشن چوری نہ ہوتے، اور خان جو ہیں وہ 1.25 سال سے زیادہ جیل میں نہ گزار چکا ہوتا. تو لہٰذا 9 مئی کا ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے.
آپ کنونشن کے لیے نکلے 9 مئی کے بعد اور ان حالات میں نکلے جب کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا، تو کتنا یہ مشکل تھا آپ کے لیے یہ سوچنا کہ اب میں نے باہر نکلنا ہے؟ اور جب آپ نکلتے تھے کسی بھی کنونشن کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتے تھے، کیا سوچ کے نکلتے تھے؟ میرا خیال ہے چند ایک کنونشن میں آپ بھی گئے تھے ہمارے ساتھ، جی تو لہٰذا آپ چشمدید گواہ ہیں کہ کوئی ایک کنونشن بھی ہم نے کسی نے ہماری سہولت کاری تو کی نہیں. لاکھوں لوگ نکلے ہمارے ساتھ، ہر ایک نے سفر کیا، ہر ایک پہ پرچہ ہوا، ہر ایک کو روکا گیا، ہر جگہ پہ ناکہ بندیاں ہوئی، ہر ایک جگہ پہ سڑکیں بند کی گئی، پل گرائے گئے، دیر میں اور باجوڑ میں فائرنگ کی گئی، لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. لیکن کنونشن میں نے اس لیے کامیاب ہوا، اور یہ آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ خالی میدان تھا، کوئی تھا نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو خالی میدان میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور جیت گیا. میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں تھا. کنونشن جو ہے اللہ نے تھوڑی جرت عطا کی اور عوام ایسے نکلے کہ کنونشن کی کامیابیوں نے اور لوگوں کے نکلنے نے ہمیں سرخرو کیا، لوگوں میں قبولیت دی. اب وہ اکیلی کی یہ دوڑ میں نہ جیتتا تو شاید یہ نہ ہوتی. ہاں البتہ کچھ ساتھی احباب دوست اگر اس وقت کوشش کر لیتے تو وہ بھی ہماری طرح اس جیت کے یہ اس سے مستفید ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے. ایسے مرغا صاحب مائنڈ نہیں کرنا، یہ ایک سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا عمران خان کے متبادل لانے کے لیے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ کو ایک پیچھے سے سپورٹ ہے. دیکھیے میں اب اس الزام کی کیا، دیکھیے پاکستان تحریک انصاف، اس سوال کا جواب چند ایک صحافیوں نے پوچھا ہے، یعنی کہ کوئی مجھ پہ اتنا مہربان ہوا کہ پورے پاکستان میں ہی نظر آیا آل آف اے سڈن کہ میں خان کی جگہ لوں. نمبر 1. نمبر 2، الحمدللہ خان آج بھی زندہ ہیں، دلوں پہ راج کر رہا ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے جو مستقبل میں کہیں جا کے شاید لوگوں کو نظر آئے. آپ نے دیکھا یہ جو میرے ساتھ ہوا، جس انداز میں مجھے کارنر کیا گیا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کارنر کرنا ہے تو کر لو. تو لہذا میرے کوئی سیاسی سٹیکس نہیں ہے، اور نہ میری کوئی مجبوریاں ہیں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے. اسی وجہ سے میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا آریا پار ہونے کے لیے، بلکہ میری تو شاید تیاری بھی تھی کہ میں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ بس سیٹ واپس کرو تو میں چلا جاتا کوئی اور ملک، کیونکہ پاکستان میں دن بدن رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً یہ شہرت ملنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ خان صاحب کے حوالے سے دیکھیں نا، یہ سارے مفروضے ہیں. یہ مفروضوں کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں کہوں کہ حسنین بھائی جو ہیں وہ قادیانی ہو گیا ہے، تو حسنین بھائی لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر آپ وضاحتیں دیتے پھرے. شہادت کوئی نہیں ہے، بس کسی بندے کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانا ہے، یا آپ نے اس کے کریڈنشیل کو مشکوک بنانا ہے عوام کے نظروں میں. بس الزام دھرو اور پھر کہو کہ جی بس اب آپ ہی ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو. الحمدللہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں، اور آپ بھی شاید ہمارے ساتھ کئی تکالیف میں ساتھی تھے کہ ہم نے جس طریقے سے ان تکالیف کو اٹھایا ہے، اب بار بار ذکر کر کے ہمیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے بہت ساری چیزیں کوئی ہے. سب سے بڑی چیز جو کوئی ہے وہ اپنی وکالت کوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے ڈیرا بن چکا ہے، ڈیرا بن گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وکالت کر ہی نہیں سکتا ہوں. جاتا ہوں کچہری میں، وہاں پہ تصویر بنانے والا اور سیلفیاں اور یہ ٹک ٹاک بنانے والوں کا رش، ایک عدالت سے دوسرے عدالت جانا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے عدالت میں، یا راستے میں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی طرح سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک وکالت کا جانا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم کھو گئے ہیں، لیکن اس جنگ میں، اس جدوجہد میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہ ہو، مینڈیٹ کی ریکوری اور حقیقی آزادی کا اصول نہ ہو، یہ سفر، یہ جدوجہد، یہ تگ بدو جاری رہے گی.